السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمین الہی آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنا 30th پارہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم سٹارٹ لیں گے سورۃ الناس سے۔ مصحف کی پہلی سورت آپ دیکھیں تو وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ ایکچولی ہے کیا؟ یہ ایک دعا ہے۔ اب آخری سورہ اگر ہم دیکھیں سورۃ الناس تو وہ بھی ایک دعا ہے۔ تو بگننگ بھی قرآن پاک کی دعا سے ہو رہی ہے اور اینڈنگ بھی دعا پر ہو رہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کو کہتے ہیں مدد مانگنا، ہم استعانہ کر رہے ہیں۔ اور پھر سورۃ الناس میں ہم اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کر رہے ہیں، ہم پروٹیکشن مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کو کہتے ہیں استعاذہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ ذات ہے جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد بس پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری، اور ہماری ہر بات کا، ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اتھارٹیٹیو ہے۔ اور یہ جو حفاظت طلب کرنے کا کانسیپٹ ہے نا، جو ہم پروٹیکشن کا ہم نے کہا کہ سورۃ الناس میں پڑھیں گے، یہ صرف سورۃ الناس میں نہیں ہے، یہ سورۃ الفلق میں بھی ہے۔ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دو وہ صورتیں ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں۔ ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام انہیں پڑھتے تھے اور آپ نے صحابہ کو اور امت کو بھی انہیں پڑھنے کی تلقین کی۔ یہ دو صورتوں میں اگر ہم دیکھیں تو 6 آیات ہیں سورۃ الناس میں اور 5 آیات ہیں سورۃ الفلق میں، تو یہ کل ملا کر بنتی ہیں 11 آیات۔ اگر ہم شان نزول کی بات کریں تو سم ٹائمز کچھ اسکالرز ہیں، کچھ مصحف پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو مکی صورت لکھا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کبھی وہ مصحف بھی آئے جس میں اس کو مدنی صورت لکھا گیا ہو، کیونکہ اس کو مکی صورت بھی سم ٹائمز کہا جاتا ہے اور مدنی بھی۔ اور ہر جو بھی مکی صورت والے ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں اور مدنی صورت کہنے والوں کے اپنے دلائل ہیں۔ مکی صورت جو لوگ کہتے ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں کہ اس میں فلو ہے، اس کا جو کانٹینٹ ہے یا جو رائم ہے اس میں توحید کا سبق ہے، تو اس وجہ سے اس کو مکی صورت کہا گیا کہ توحید کا لیسن جو تھا وہ مکہ میں تھا، مسلمانوں کو اس وقت توحید سکھائی جا رہی تھی۔ مدنی صورت سے متعلق ایک روایت ہے جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، وہ میں آپ سے یہاں پہ بیان کرتی ہوں کہ عقبہ بن عامر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ایک دفعہ، جو مدینہ میں ہی مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ آپ کے ساتھ سفر پہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پہ تھے اور عقبہ بن عامر پیدل چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقبہ کہ تم بھی سواری پر بیٹھو گے؟ تو عقبہ بن عامر تھوڑا سا گھبرا گئے اور وہ ہیزیٹنٹ ہوئے کہ کہاں میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں ساتھ، اور مطلب ایک ہچکچاہٹ تو ہوتی ہے، تو وہ ہچکچا گئے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے اور آپ نے عقبہ بن عامر کو سواری پہ بٹھا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عقبہ، کیا میں تمہیں 2 صورتیں ایسی نہ سکھاؤں جو تمام صورتوں میں جو انسانوں پر پڑھی گئی ہوں بہتر ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفلق پڑھی، سورۃ الناس پڑھی، اور پھر آپ نے بتایا کہ ان صورتوں کو سونے سے پہلے اور سو کر اٹھنے کے بعد پڑھو۔ یہ اس کا شان نزول ہے جو ایک کلاسیکل اسکالرز یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دو
دفعہ نازل ہوئیں، انہی میں سے اس صورت پہ بھی یہی بات ہے۔ سب سے زیادہ یہ بات کہی جاتی ہے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کہ وہ 2 دفعہ نازل ہوئی۔ اسی طرح اس صورت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو مکی ہو یا مدنی ہو، بہرحال ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ صورت میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے۔ اور اس کے مکی اور مدنی دونوں جگہ نازل ہونے کے بارے میں کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب بطور نزول یہ آئی ہے صورت قرآن پاک میں مکہ میں نازل ہوئی ہو توحید سکھانے کے لیے، اور پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ اور اس کی ٹائمنگز کو بتانے کے لیے مدینہ میں نازل کی گئی ہو، تو واللہ عالم۔ بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں مزید اس کے بارے میں کیا بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، انسان نے کبھی بھی اللہ کی حفاظت ان سے بہتر الفاظ میں نہیں مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث، ابن عابس، کیا میں تمہیں بہترین طریقہ نہ بتاؤں جو حفاظت کے لیے کیا جائے؟ آپ صلی اللہ جو حضرت ابن عابس نے فرمایا، یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا معمول بنا لو۔ پھر یہ وہ صورتیں ہیں جن کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کی حفاظت کے لیے ہی نہیں پڑھا، صحابہ کو تلقین کی، مسلمانوں کو بتایا، اور آپ اس کو ان دعاؤں کو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ 2 صورتیں ہیں جن سے آپ علاج کر سکتے ہیں، یہ رقیہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان صورتوں کو، جس میں 11 آیات بنتی ہیں، ان 11 آیات کو آپ پر تلاوت کیا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بلو کیا، پھونک ماری، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ ہی ان کے جسم پر پھیر دیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے معمول کا حصہ تھیں، آپ ان کو رات کو سونے سے پہلے بھی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہاتھوں پر پھونک مار کے ہاتھوں کو اپنے جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کا بھی معمول رہا، اور یہ بیماریوں کے علاج میں بہترین ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اس کو شفا کے لیے پڑھ کر پھونکیں، پانی پہ دم کریں اور ان کو پھونک کر پئیں، اپنے جسم پہ، اپنے ہاتھوں پہ پھونکیں اور پھر اپنے جسم پہ پھیریں، تو ان میں علاج ہے۔ لیکن جیسے امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ امت نے جو کام چھوڑے نا، تو ان میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس وہ پہلا کام ہے جو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کو علاج کے طور پر پڑھنا، رقیہ کے طور پر پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو ہمیں پورے توکل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ان آیات کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ توکل کب آتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کب ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں اور الہ مانتے ہیں۔ یہ وہ 3 ورڈز ہیں جو ابھی ہم اس سورہ کی تفسیر کی پہلی 3 آیات میں 1 by 1 پڑھیں گے۔ پہلی جو آیا ہے وہ ہے قل اعوذ برب الناس، اس میں قل ہے اور پھر اعوذ آپ کو پتہ پناہ مانگنے کے لیے ہے، عین واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور جو قل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے بندے کو۔ تو رب کون ہے؟ اب آگے دیکھتے ہیں رب کون ہے۔ رب وہ ذات پاک ہے جو ہماری تمام ضروریات کا کفیل ہے، مالک ہے۔ تو جب رب آتا ہے نا، جب ہم پڑھ رہے ہیں پہلی آیا برب الناس، تو اس میں توحید ربوبیہ بیان کی گئی ہے۔ توحید کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گی، شاید آپ کو مشکل لگے لیکن سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ توحید جو ہے وہ 3 چیزیں اس میں آتی ہیں۔ نمبر 1 آتی ہے توحید ربوبیہ۔ تو ربوبیہ یہ کہ ہم اس کو رب مانیں، ٹھیک ہے، صرف اس کو ہی اپنا رب مانیں کہ ہماری تمام ضروریات کا کفیل وہ ہے۔ رب کی ڈیٹیل میں بھی آپ سے آگے بھی شیئر کرتی ہوں۔ پھر توحید آتی ہے الاسماء والصفات، تو اس میں آتا ہے ملک اور الہ۔ الہ میں آتا ہے توحید العبادہ۔ اچھا میں ایزی کر کے بتاتی ہوں ورنہ ٹرمز یہاں پہ اور بھی ہیں کہ رب کون ہے۔ رب وہ ہے جس کے پاس پوری اتھارٹی ہے، تمام کی تمام اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، وہ کائنات کا حکمران ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ پرورش کرنے والا ہے، نگہداشت کرنے والا ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے، وہ تمام نعمتیں دینے والا ہے۔ اب یہ جتنی باتیں میں نے آپ سے بیان کی نا،
یہ رب میں آتی ہیں، اور اس کے لیے کچھ اسکالرز نے پوائنٹس بنائے ہیں کہ رب مالک ہے، سید ہے یعنی کل اختیارات اس کے پاس ہیں، مربی ہے یعنی گریجولی وہ پرورش کرنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، پھر مرشد جو نیکی کا راستہ دکھانے والا ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، قیم جو قائم رکھنے والا ہو، کل کائنات کو دیکھ لیں، اپنی سانسوں کو دیکھ لیں، اپنی فیملی کو دیکھ لیں، سسٹمز کو دیکھ لیں، جو چیز بھی قائم ہے ہمارے ارد گرد وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہے، اس کی حکمت سے ہے۔ پھر منعم نعمت دینے والا، تو جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ، جتنا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس سے زیادہ عطا کرتا ہے اپنے فضل و کرم کے ساتھ۔ تو یہ وہ نام ہے رب، وہ نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے سامنے اپنے آپ کو اسی نام سے انٹروڈیوس کرایا ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رب نام کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کے ساتھ ہی اپنا انٹروڈکشن کرایا تمام نبیوں کو۔ دیکھیں جب پہلی وحی آئی نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو کیا آئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی تعارف اسی نام سے کرایا، سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 12 میں ہے، یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ پھر ہم سورۃ الفاتحہ میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا انٹروڈکشن کیسے دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب جو ہے نا یہ توحید ہے اس کے اندر، تو ہم رب کو رب ماننا ہے اور خود کو اس کا بندہ بنانا ہے، وہ بندے جو اطاعت گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں کو ماننے والے ہوں۔ اچھا جی، آیت نمبر 2 پہ آتے ہیں، اور اس میں ہے ملک الناس۔ تو ملک کیا مطلب ہے اس کا؟ بادشاہ کی انسانوں کے۔ تو انسانوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ساری اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام ہو بھی نہیں سکتا، ہمارا تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے اختیار سے، کہتے ہیں نا کہ پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، تو بالکل ایسا ہی ہے، سب اختیارات کی مالک وہی ذات پاک ہے۔ اچھا، اور جب ہم اس کانسیپٹ کو اپنے اندر انٹرنلائز کر لیں گے نا، جب ہم اس پہ توکل کر لیں گے، اس چیز کو اپنے اندر اچھی طرح سمجھ لیں گے اس بات کو، تو پھر ہمیں دنیا کی مشکلات اور پریشانیاں اور دکھ، بیماریاں اور کسی سے پہنچنے والا کوئی شر وہ تکلیف نہیں دے گا اس طرح سے، کیونکہ ہمیں اللہ کی ذات پہ توکل ہے نا۔ تو جب توکل ہوتا ہے تو پھر آپ کے خوف ختم ہو جاتے ہیں، مکمل طور پر تو شاید ختم نہیں ہوتے لیکن بہت حد تک ختم ہو جاتے ہیں، آپ کو پھر پرواہ نہیں رہتی اور زندگی آپ کی آسان ہو جاتی ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اس کی ملکیت میں دے دیں، اس کی آنرشپ میں دے دیں، اور خود بے فکر ہو جائیں۔ اور ملک جو ہے اس کا روٹ ورڈ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، میم لام کاف۔ ملائکہ کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، ملکن کہتے ہیں فرشتے کو بھی۔ اور جو جہنم کا فرشتہ ہے، یہ میں آپ کو انفارمیشن ایک دے رہی ہوں جو میں نے پڑھی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیں، کہ جو جہنم کا فرشتہ ہے، جو گارڈین ہے، اس کا نام بھی مالک ہے۔ آیہ نمبر 3 پہ آتے ہیں، الہ الناس۔ الہ الناس کا مطلب کیا ہے؟ الہی، الہ کی، الناس انسانوں کے، اور الہ کون ہے؟ الہ ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ تو معبود جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیلز جو ہے مفسرین نے بیان کی ہیں، بہت سارے مفہوم بیان کیے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ 4 پوائنٹس جو ہے وہ ڈسکس کروں گی کہ اللہ کیسا الہ ہے۔ الہ وہ جس کی عبادت کی جائے، الہ وہ جس کو سوال نہ کیا جائے، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، یہ کس طرح ہے، اور الہ وہ جس سے والہانہ محبت کی جائے۔
تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے کوسچن بھی نہیں کیا جاتا. اور پھر الہ وہ ذات پاک ہے جس کی اطاعت میں ہر وقت سر جھکا رہے، جس کی ہر بات بغیر کسی شک کے مانی جائے. تو اگر ہم اللہ کو الہ مان لینا بالکل اسی طرح انہی پوائنٹس پر، تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب آپ کو محبت ہوگی نا تو پھر زندگی ہی کچھ اور ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چاروں میننگز جو ہم نے ابھی الہ کے پڑھے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو کوسچن نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں والہانہ محبت ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں والہانہ اپنی محبت پیدا کر دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کی اطاعت میں ہر وقت اپنا سر جھکائے رکھیں اور بغیر کسی شک و شبے کے ہر اس کے حکم کو فالو کریں، اور زندگیوں میں جو قرآن ہے وہ عملی طور پر آ سکے. تو ان آیات میں 3 صفات ہم نے پڑھیں، ربی میرا رب، مالکی مالک میرا، اور الہی میرا رب. اب ہم نے الہی میرا معبود تو اب اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جو کہ واحد ہے، الہ وہی ہے. اچھا، رب اور مالک جو ہے نا یہ اور طرح سے بھی استعمال ہو جاتا ہے، مختلف لوگوں کے لیے، کسی انسان کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. رب اور مالک یہ 2 ورڈز ہیں. جیسے کہتے ہیں نا گھر کا مالک وہ ہے، اس کی یہ جائیداد ہے، یہ اس جائیداد کا مالک ہے، یہ اس گاڑی کا مالک ہے. تو مالک تو ہم انسانوں کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں. اسی طرح عرب میں رب المال اور رب البیت اس طرح سے بھی یوز ہو جاتا ہے کہ یہ اس گھر کا مالک ہے اور اس گاڑی کا مالک ہے. تو یہ رب اور مالک یہ جو 2 ٹرمز ہیں یہ تو انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہیں، لیکن الہ وہ واحد لفظ ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے پہلے یہ جو ہے لفظ کسی بھی اللہ تعالیٰ تو شروع سے ہیں اور آخر تک رہیں گے، لیکن یہ جو نام ہے نا الہ کا یہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی استعمال نہیں ہوا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس نام سے یاد بھی رکھیں، اس کانسیپٹ کو اسٹرانگ بھی کریں. الہ کے اپنے جو ہم نے الہ کے بارے میں باتیں کیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ الہ کی سب چیزوں پر، اس کی ڈیفینیشن پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیا پڑھیں گے اور اس کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ 3 آیات میں نے اس وجہ سے اکٹھی آپ کے ساتھ شیئر کی کیونکہ ہر آیا کے اینڈ پہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں فرسٹ آیا اس کے اینڈ پہ بھی لا ہے، دوسری آیا کے اینڈ پہ بھی لا ہے، یعنی کہ بات ابھی کنٹینیوڈ ہے. تو یہ تینوں آیات جو تھیں وہ ریلیٹڈ تھیں، اور اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ ایک ہی وائس میسیج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ایک ہی لیکچر میں یہ تینوں باتیں، تینوں آیات کی تفسیر بیان کی جائے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.